بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ کم تولنا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو نہ حق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہی، اے رب عرش بری، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا، ایمان کی دولت سے نواز، حاسدوں، بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ اس کی تفسیر ہے، غالباً پوری قوم میں پکارنے کی عملی صورت یہ رہی ہوگی کہ فرعون نے جو بات اپنے دربار میں سلطنت کے اعیان و کابر اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کر کے کہی تھی، اسی کو منادیوں کے ذریعے سے پورے ملک کے شہروں میں نشر کرایا گیا ہوگا۔ بیچارے کے پاس اس زمانے میں یہ ذرائع نہ تھے کہ خوش آمدی پریس، خانہ ساز خبر رساں ایجنسیوں اور سرکاری ریڈیو سے منادی کراتا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، منادی کا یہ مضمون ہی صاف بتا رہا ہے کہ ہز مجسٹری کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پے در پے معجزات نے ملک کے عوام کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں پر سے متزلزل کر دیا تھا، اور فرائنہ کا باندھا ہوا وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا، جس کے ذریعے سے خداؤں کا اوتار بن کر یہ خاندان مصر میں اپنی خدا بندی چلا رہا تھا۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا کہ کم بختو، تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں بادشاہی کس کی ہے، اور دریائے نیل سے نکلی ہوئی یہ نہریں جن پر تمہاری ساری معیشت کا انحصار ہے، کس کے حکم سے جاری ہیں؟ یہ ترقیات یعنی ڈیولپمنٹس کے سارے کام تو میرے اور میرے خاندان کے کیے ہوئے ہیں، اور تم گردیدہ ہو رہے ہو اس فقیر کے۔ آیت نمبر 52، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ اختیار و اقتدار۔ وہی اعتراض جو کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ فرعون کا اعتراض اس لکنت پر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپن سے تھی، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسی وقت ان کی دوسری درخواستوں کے ساتھ یہ درخواست بھی قبول کر لی گئی تھی۔ آیت نمبر 27-36۔ پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں نقل کی گئی ہیں وہ کمال درجے کی طاقت لسانی پر دلالت کرتی ہیں، لہٰذا فرعون کے اعتراض کی بنا کوئی لکنت نہ تھی جو آ حضرت کی زبان میں ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص نامعلوم کیا الجھی باتیں کرتا ہے، ماں بدولت کی سمجھ میں تو کبھی اس کا مدعا آیا نہیں۔ آیت نمبر 53، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس کی تفسیر ہے، قدیم زمانے میں جب کسی شخص کو کسی علاقے کی گورنری یا کسی غیر ملک کی سفارت کے منصب پر مقرر کیا جاتا تو بادشاہ کی طرف سے
اس کو خلط عطا ہوتا تھا جس میں سونے کے کڑے یا کنگن بھی شامل ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ سپاہیوں، چوبداروں اور خدام کا ایک دستہ بھی ہوتا تھا کہ اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو اور اس بادشاہ کی شان و شوکت کا اظہار ہو جس کی طرف سے وہ مامور ہو کر آ رہا ہے۔ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی موسیٰ کو آسمان کے بادشاہ نے ان جناب کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو اسے خلعت شاہی ملا ہوتا اور فرشتوں کے پرے اس کے ساتھ آئے ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ آیت نمبر 54، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ اس کی تفسیر ہے، اس مختصر سے فقرے میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جب کوئی شخص کسی ملک میں اپنے مطلق العنانی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کھلم کھلا ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، ہر فریب اور مکر و دغا سے کام لیتا ہے، کھلے بازار میں ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار چلاتا ہے اور جو بکتے نہیں انہیں بے دریغ کچلتا اور رونتا ہے، تو خواہ زبان سے وہ یہ بات نہ کہے مگر اپنے عمل سے صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس ملک کے باشندوں کو عقل اور اخلاق اور مردانگی کے لحاظ سے ہلکا سمجھتا ہے، اور اس نے ان کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے کہ میں ان بے وقوف، بے ضمیر اور بزدل لوگوں کو جدھر چاہوں ہانک کر لے جا سکتا ہوں۔ پھر جب اس کی یہ تدبیریں کامیاب ہو جاتی ہیں اور ملک کے باشندے اس کے دست بستہ غلام بن جاتے ہیں تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس خبیث نے جو کچھ انہیں سمجھا تھا واقعی وہ وہی کچھ ہیں، اور ان کے اس ذلیل حالت میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر فاسق ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے کچھ بحث نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا، سچائی اور دیانت اور شرافت قدر کے لائق ہے یا جھوٹ اور بے ایمانی اور رذالت۔ ان مسائل کے بجائے ان کے لیے اصل اہمیت صرف اپنی ذاتی مفاد کی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ہر ظالم کا ساتھ دینے، ہر جبار کے آگے رہنے، ہر باطل کو قبول کرنے اور ہر صدائے حق کو دبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 55، آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا۔ آیت نمبر 56، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو ان کے انجام سے سبق نہ لیں اور انہی کی روش پر چلیں ان کے لیے وہ پیش رو ہیں، اور جو سبق لینے والے ہیں ان کے لیے یہ نمونہ عبرت۔ آیت نمبر 57، اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا۔ آیت نمبر 58، اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص جس کا نام روایت میں عبداللہ ابن زبیر آیا ہے اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع سے ایک زور کا قہقہ بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا، پکڑے گئے، اب بولو اس کا کیا جواب ہے۔ لیکن ان کی اس بےہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا، بلکہ جو مضمون چلا رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا اور پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعے کو تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، لیکن آیت کے سیاق و سباق اور ان روایات پر غور کرنے کے بعد ہمارے نزدیک واقعے کی صحیح صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ آیت نمبر 59، ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا
کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ اس کی تفسیر ہے قدرت کا نمونہ بنانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کرنا اور پھر ان کو وہ معجزے عطا کرنا ہے جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیے گئے تھے نہ ان کے بعد۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، وہ کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتے، حتیٰ کہ وہ مردے جلا دیتے تھے یعنی اٹھا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محض اس غیر معمولی پیدائش اور ان عظیم معجزات کی وجہ سے ان کو بندگی سے بالا تر سمجھنا اور خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ان کی حیثیت ایک بندے سے زیادہ کچھ نہ تھی جسے ہم نے اپنے انعامات سے نواز کر اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 1 سورہ آل عمران حواشی نمبر 42 to 44، سورہ النساء حواشی نمبر 19، سورہ المائدہ حواشی نمبر 40 to 46، 127 جلد 3، سورہ مریم حواشی نمبر 15 to 22، سورہ الانبیاء حواشی نمبر 88 to 90، سورہ المومنون حاشیہ نمبر 43۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔